بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 31 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اے موسیٰ علیہ السلام جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اعلانیہ طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ نری اللہ جہرتاً، کھلی آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اس کے بدلے میں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور حالانکہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہمیں۔ آئیے خلاصہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اسرائیلیو، تم اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم میں سے کچھ لوگ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو تب مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیں۔ تو یہ جرم تھا ان کا، تو یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اس پر سخت سزا تمہیں ملنا چاہیے تھی، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا تھا۔ تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تم نے سرکشی پر سرکشی کی، خطا پر خطا کرتے رہے، مگر ہم عطا پر عطا کرتے رہے، جس طرح گزشتہ زمانے میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہیں۔ اگر اب بھی اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف فرما دی جائیں گی، جیسا کہ ہم کرم ہی فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آقا علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر وہ پرانا زمانہ یاد دلایا کہ اے بنی اسرائیلیو، جب تمہیں مرنے کے بعد یعنی تم اتنے ناشکرے ہو کہ اللہ کا کلام سن کر بھی تمہیں یقین نہ آیا، پھر ہم نے تمہیں مار دیا، پھر تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب ہی اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کی موت اور پھر ان کا زندہ کیا جانا جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے تھے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جتنے باقی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر اس گناہ کی معذرت کے لیے کوہ طور پر تشریف لاؤ، یعنی حاضر ہو، اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ وہ جنگل ہے کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جنگل کی برکت سے توبہ جلد قبول ہوگی، جیسے کہ ہم مدینہ پاک میں عبادات جا کے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی جو توبہ ہے وہ کوہ طور پر ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کے نبی کے اللہ کی بارگاہ میں قرب کی جگہ تھی۔ مسلمانوں کی توبہ مدینہ پاک میں، مکہ پاک اور مدینہ پاک میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی قیامگاہ ہے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے شرک کیا۔ یہاں یہ توبہ یعنی یہ جو تھا نا جس جگہ پر وہ رہتے تھے تو وہاں پر انہوں نے شرک کیا ہے، اب وہاں وہ توبہ نہیں کریں گے بلکہ کوہ طور پر توبہ کریں گے۔ جیسے مندر یا گرجا میں جا کر نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 بہترین آدمی چنے۔ جب یہ لوگ کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تو تب انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ، ہمیں اللہ کا کلام سنوا دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور 3 روزے رکھو اور تسبیح اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تسبیحات پڑھو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نورانی ستون جو سفید خوبصورت بادل کی طرح کا ہے وہ نمودار ہوا۔
اور آہستہ آہستہ وہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا، یعنی بادل کی طرح گھیر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی تھی، ہم پر بھی کرم فرمایا جائے اور کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرما دی جائے۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یک نور کی تجلی ان کی طرف بڑھی، اور پھر ان کے کانوں میں یہ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکۃ اخرجکم من ارض مصر فاعبدونی ولا تعبدوا غیری۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم تم کو مصر سے نکالیں گے، تم ہماری ہی عبادت کرنا اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ جب انہوں نے کلام سنا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ انہوں نے سنے، تو جب یہ بادل چھٹ گیا اور یہ بادل چلا گیا، صاف ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، تب آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اللہ کا کلام سنا، کیسا لگا؟ تو وہ بولے، یعنی وہ پھر بھی یقین انہوں نے نہیں کیا، اور بولے کہ سنا تو ہے، مگر کیا خبر کہ کون بول رہا تھا، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، یہ صرف آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بولنے والا تھا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، یہ آپ کہہ رہے تھے، تو ہمیں یقین نہیں آتا، آپ اللہ تعالیٰ کو صاف صاف شکل و صورت میں ہمیں دکھائیں تو مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی بدبخت قوم۔ بہرحال تب ان پر آسمانی آگ سخت گرج اور کڑک کے ساتھ گری، جس سے وہ سارے کے سارے مردہ ہو گئے، ایک دن اور رات مردہ رہے۔ یعنی وہ جو آگ گری تھی نا، وہ آسمانی کی بجلی کی طرح تھی، وگرنہ وہ سارے جل جاتے، تو آسمانی کی بجلی کی طرح تھی، تو کڑک سے ہی وہ مر گئے، آگ کے جلانے کا موقع ہی نہیں آیا، تو ایک دن اور ایک رات وہ مردہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے تم نے 70,000 آدمی تو یہاں قتل کروائے اور 70 آدمی باہر لے جا کر مروا دیے، نامعلوم کس طرح ہلاک ہوئے تھے، اب ہمیں کیا پتہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی مر گئے، تو یا اللہ تو میری مدد فرما، کیونکہ یہاں پر میری بدنامی ہوگی، میں ان کو اپنا گواہ بنا کر لایا تھا، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، خدایا تو انہیں زندہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ترتیب وار وہ لوگ زندہ ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر واپس تشریف لائے۔ اس آیت مبارکہ سے چند نکتے ہمیں پتہ چلتے ہیں، چند سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انبیاء کرام کی شان کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے بات کرنے سے پہلے نہ غور کرتے ہیں، نہ الفاظ کا چناؤ اچھا کرتے ہیں، نہ سوچ اچھی رکھتے ہیں، بس جو زبان میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں، اس سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا تھا، اس لیے موت میں گرفتار ہوئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں نبی علیہ السلام سے لے کر اولیاء تک کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء کرام کے عزت و عظمت باقی رکھنا ہر صورت منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت اپنے نبی کی عزت باقی رکھتا ہے، اس کی عزت جانے نہیں دیتا، اس کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت برقرار رکھنے کے لیے ہی تو ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے مراد جو اسرائیل میں رہنے والے لوگ ہیں، دوسرے ملکوں میں رہنے والے جو جیوز ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اگر ایمان نہیں لاتے تو اس میں تعجب والی بات نہیں، اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں مان رہے۔ وہ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کا کلام سن کر بھی نہیں مانے تھے، تو یہ آج کیسے مان جائیں گے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ نہیں مانتے اور یہ تسلیم نہیں کرتے، اپنے ضد پر اڑ جاتے ہیں، تو پھر اپنی سازشیں کرتے ہیں، کبھی کورونا کی صورت میں، کبھی آئٹم کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو لڑوانے کی صورت میں، کبھی مسلک در مسلک لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی صورت میں، کبھی علماء کو لڑوانے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں پر، چاہے وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو،
اور وہ شام ہو، وہ روس ہو، وہ عراق ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی صورت میں یہ ظلم کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کے شر سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اسرائیلیوں کے دامے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم جو ہے وہ سعودی بینکاری کو لے لیں، یا اپنے موبائل سسٹم کو لے لیں، نیٹ ورک سسٹم کو لے لیں، 4G کو لے لیں، آگے 5G آنا اسے لے لیں، یہ جو چپیں لگنی ہیں لوگوں کے باڈیز کے اندر، جسموں کے اندر، انہیں لے لیں۔ ہر چیز کی جو ہے نا وہ اسرائیلی ہمیں جکڑتے چلے جا رہے ہیں، مگر آج بھی مسلمان ایمان کی قوت زیادہ رکھتا ہے۔ کاش ہم ایسی پلاننگ کر لیں کہ ہم اسرائیلیوں کا مقابلہ کر سکیں، اور ہاں ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ متبرک مقامات پر عبادات یا دعا کرنی چاہیے، اور یہ سنت انبیاء ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلا کر توبہ اور معذرت کرائی گئی۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قرب کے مزارات کے ساتھ ہی مساجد بناتے ہیں، یا ان کے عبادت خانوں یا اعتکاف کی جگہ پر نمازیں یا دعائیں کرتے ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ تفسیر ابھی گزرا۔ اور ایک اور بھی دلیل ہے اس پر حدیث پاک سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب مکہ پاک سے مدینہ جاتے یا مدینہ پاک سے مکہ جاتے تو راستے میں ہر اس جگہ وہ نوافل ادا کرتے جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ پتہ چلا کہ جہاں جہاں بھی آقا علیہ السلام نے قیام کیا ہے اس جگہ کو یادگار بنا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب رہی بات اللہ تعالیٰ کے جلوہ کو دیکھنے کی، تو اس پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہاں دیدار نہیں ہوتا عام لوگوں کو، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں مسلمان اللہ کو دیکھ لیتے تو کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس دیکھ کر ہی اس کی عبادت کریں گے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھایا جائے۔ اور اگر کفار کو بھی دکھایا جاتا تو مسلمانوں کو کافروں پر فوقیت نہ رہتی، مسلمانوں کا جو درجہ بلند ہے کافروں پر وہ نہ رہتا، وہ سیم ہو جاتے، تو پھر مسلمانوں کی شان کے یہ خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ دیدار نہیں کرواتا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غائبانہ محبت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں بنا دیکھے اس سے محبت کرو، تاکہ یہ محبت اس کے اللہ کے دیدار کا ذریعہ بنے، کیونکہ دنیا کے سودے دیکھ کر خریدے جاتے ہیں، مگر آخرت کے سودے بن دیکھے خریدے جاتے ہیں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں دیدار الہی ہوتا تو دنیاوی کاروبار سب ختم ہو جاتے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کو دیکھ لیتی تو پھر وہ کسی اور کو نہ دیکھ سکتی۔ اس میں کیف و سرور ہی اتنا ہے اللہ کے جلووں اور نورانیت میں، کہ آج اگر کسی کے دل پر اللہ کی تجلی پڑ جاتی ہے تو وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر اللہ ہی کی یاد میں مگن ہو رہتا ہے، تو پھر دنیا کو چلانا ممکن نہ رہتا۔ اس میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس کی قدر ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہمیں یہاں نہیں مل رہا تو ہمیں اس کی قدر ہو، ہمیں اس کی طلب ہو، ہمارے اندر اس کی تڑپ پیدا ہو، کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی ہی قدر ہوتی ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ دنیا غیرت کی جگہ ہے، یہاں پر جو عاشق ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ میں محبوب کے سوا کسی اور کو دیکھوں، اور نہ محبوب کو کوئی اور دیکھے، اور نہ خود وہ کسی اور کو دیکھے، اس لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، نینا میں جو آن بسو نینا جھانپ ہی لوں، ہائے ہائے ہائے، نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ توئے دیکھن دوں۔ اس کا ترجمہ بڑا خاص ہے کہ آ کر میرے آنکھوں میں بس جائیے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، نہ کوئی اور آپ کو دیکھ سکے، نہ میں کسی اور کو دیکھنے دوں۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں چونکہ یہ حال نہ رہے گا، لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس میں چھٹی حکمت یہ ہے کہ دنیاوی آنکھ اتنی کمزور ہے کہ سورج کے نور کی بھی تاب نہیں لا سکتی، تو سورج کے خالق کی تاب کیسے لا سکتی ہے؟ حوران بہشتی اور فرشتے اسی لیے چھپائے گئے کہ کسی کی آنکھ میں ان کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں، سورج پر ہلکے بادل کا غلاف آ جائے یا اس کا عکس پانی میں لے لیا جائے تو اس کا دیدار ہو جاتا ہے، اور چاند تاروں کے ذریعہ سورج کا نور معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اگر رب کا جمال دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمال کی طلب کرو، تاکہ وہ آپ آ کر نوازیں،
کیونکہ یہ جمال آئینہ حق نما ہے۔ اسی طرح معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی تھی، اور قبولیت دعا کی رات تھی معراج کی رات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، انہوں نے دعا کی تھی ربی ارنی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اس دعا کا اثر تھا، اور وہ اثر شب معراج ظاہر ہو رہا تھا، وہ اس صورت میں کہ انہیں رب تعالیٰ نے آئینہ مصطفی میں اپنا دیدار دکھایا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور تجلی گاہ رحمانی کے درمیان بار بار آمد و رفت رہی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص قرب اور رحمتوں سے اور فضل سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی حکمتیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنا نصیب کرے، اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ ناکام کرے، اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے، اور اسرائیلیوں کی سازشوں کو اللہ ناکام فرمائے، اور ہمیں ان جیسے نہ کرے کہ ہم نبیوں کے اپنے نبی علیہ السلام کے بے ادب ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب، با نصیب اور با مراد فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔